رات کے 12 بج رہے تھے۔ گاؤں کے آخر میں وہ پرانا کچا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا میں سیٹیوں جیسی آواز گونج رہی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ افشا اپنے ہاتھ میں لالٹین لیے آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچی۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ کاف! کون ہے وہاں؟ افشا کی آواز کانپ رہی تھی۔ کوئی جواب نہیں آیا، صرف صد ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ افشا نے لالٹین اونچی کی۔ دیواروں پر عجیب سائے لرزنے لگے۔ اچانک ایک تصویری فریم نیچے گرا۔ افشا پیچھے ہٹنے لگی مگر اس کے پیر لرز رہے تھے۔ تصویر کے فریم میں ایک چھوٹی بچی مسکرا رہی تھی مگر اس کی آنکھیں لال تھیں۔ افشا نے تصویر کو ہاتھ لگایا تو کمرے میں کسی کے رونے کی آواز گونجی۔ کون رو رہا ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کونے سے ایک پرانی گڑیا لڑک کر افشا کے قدموں میں آ گری۔ گڑیا کے ہونٹ خود بخود ہلنے لگے۔ میرے ساتھ کھیلتی کیوں نہیں؟ ایک باریک آواز نے کہا۔ افشا کا رنگ زرد پڑ گیا، لالٹین کانپنے لگی۔ فرش پر عجیب سائے دوڑنے لگے جیسے کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ افشا نے 2 قدم پیچھے لیے مگر پیچھے دیوار نہیں تھی۔ وہ سیدھی ایک اندھیرے گڑھے میں گر گئی۔ چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ خاموشی چھا گئی۔ صرف لالٹین کی مدھم روشنی باقی تھی۔ افشا نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ لالٹین کہیں غائب تھی۔ صرف دیوار سے ٹپکنے والے پانی کی بوندوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر زمین چکنی اور گیلی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ افشا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک سرگوشی ہوئی۔ تم واپس کیوں آئے؟ افشا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا مگر اندھیرے میں صرف سائے تھے۔ کون بول رہا ہے؟ سامنے آؤ، اس نے چیخ کر کہا۔ دیوار پر پرانی تحریریں ابھرنے لگیں۔ خون جیسے رنگ میں لکھی ہوئی، یہ میرا گھر ہے۔ افشا کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے دیوار کو چھوا تو سردی کی لہر جسم میں دوڑ گئی۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہوا اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کسی بچے کی ہنسی گونجی، باریک مگر ڈرونی۔ افشا نے ہاتھ سے راستہ ٹٹولنے کی کوشش کی۔ فرش پر کچھ نرم سا محسوس ہوا، جیسے کوئی پرانا کپڑا ہو۔ لالٹین کی روشنی واپس اور سامنے وہی گڑیا بیٹھی تھی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو۔ افشا اندھیرے میں چلنے لگی۔ اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ فرش چرچراتا جیسے صدیوں سے کسی نے وہاں قدم نہ رکھا ہو۔ دور ایک روشنی دکھائی دی جیسے کسی لالٹین کی مدھم لو جھلک رہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑی، سانس بھاری ہو چکی تھی۔ روشنی کے پاس پہنچی تو دیکھا ایک بوڑھی عورت کرسی پر بیٹھی تھی۔ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آنکھیں سفید، چہرہ زخموں سے بھرا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس کی بھاری آواز گونجی۔ افشا پیچھے ہٹی مگر بوڑھی عورت کی آنکھیں اب چمکنے لگیں۔ یہ گھر میرا ہے اور تم نے میرے سکون کو توڑا ہے۔ اچانک دروازے خود بخود بند ہونے لگے اور دیواروں پر خون کے نشانات ابھر آئے۔ افشا نے روتے ہوئے کہا، میں صرف سچ جاننا چاہتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے ہنس کر کہا، سچ؟ سچ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ کمرے کی زمین لرزنے لگی، افشا گر گئی۔ جب اس نے آنکھ کھولی وہ ایک دوسرے کمرے میں تھی۔ وہاں درجنوں پرانی گڑیاں قطار میں بیٹھی تھیں۔ ہر گڑیا کے چہرے پر کسی انسان جیسی مسکراہٹ تھی۔ افشا پیچھے ہٹنے لگی مگر گڑیاں آہستہ آہستہ اپنی گردنیں موڑنے لگیں۔ ہم سب کھیلنا چاہتے ہیں، ایک ساتھ درجنوں آوازیں گونج۔ افشا نے چیخ ماری اور دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازہ بند تھا مگر ایک کھڑکی کھلی تھی۔ وہ کھڑکی سے کود کر باہر آئی اور سیدھی قبرستان میں جا گری۔ چاندنی میں پرانی قبریں چمک رہی تھیں اور ایک قبر پر لکھا تھا، افشا۔ اس نے حیرت سے پڑھا، یہ میرا نام ہے۔ زمین سے دھواں اٹھنے لگا جیسے قبر خود سانس لے رہی ہو۔ پھر قبر کا ڈھکن ہلا اور اندر سے کسی نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ قبر کا ڈھکن آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ افشا پیچھے ہٹی مگر اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اندر سے ایک سفید ہاتھ باہر نکلا جس کی انگلیوں پر پرانا کڑا بندھا تھا۔
افشا نے پہچانا وہی کڑا جو بچپن میں اس کی ماں پہنتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ امی، اس کے لبوں سے نکلا مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ پھر قبر کے اندر سے ایک نرم آواز ابھری، ڈرو نہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ فضا میں روشنی پھیلنے لگی جیسے اندھیرے کو کسی نے چیر دیا ہو۔ افشا کے سامنے اس کی ماں کی رونمودار ہوئی، مسکراتی ہوئی۔ تمہیں میرا سچ جاننا تھا نا؟ آواز نرم مگر اداس تھی۔ افشا نے آنسو پونچھتے ہوئی